تم طلاق لینے سے ایک صورت میں بچ سکتی ہو کہ اگر تم اس لوہے کی دہکتی پلیٹ پر کھڑی ہو جاؤ اور تمہارا جسم جلنے سے محفوظ رہے تو میں مان جاؤں گا تم ایک پارسا ہو، مگر تمہیں اپنی پارسائی لوہے کی اس تپتی پلیٹ پر ثابت قدمی سے کھڑے رہ کر ثابت کرنا ہوگی۔ راجا کیسر دھاڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے چند دن کی بیٹی کو چھاتی سے لگائے کھڑی ہنا رو رہی تھی۔ پاس کھڑی اس کی ساس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کیسر بیٹا، اس دہکتے ہوئے لوہے پر آپ اس گناہوں سے پاک چند دن کی بچی کو رکھو گے تو وہ بھی جل جائے گی۔ آج میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، تم کو قسم پر بھی اعتماد نہیں رہا تو تم میڈیکل کے طریقے سے تصدیق کروا لو۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ راجا کیسر نے دھاڑ کر کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ہنا اس طرح اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ آپ خود ترقی والی میڈیکل سائنس سے اس کے کردار کی تصدیق کرواتی رہنا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر ہنا نے اپنی بے بس لاچار ماں کے چہرے پر نظر ڈالی اور اپنی بیٹی ماں کے سپرد کر کے ننگے پیر لوہے کی پلیٹ پر چڑھ گئی۔ 15 سیکنڈ میں ہی اس کے پاؤں کی جلد پھٹ گئی تھی اور پاؤں وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، جس سے ہنا لڑکھڑا کر دہکتی ہوئی پلیٹ سے ایک سائیڈ پر گر گئی تھی اور پاس کھڑی اس کی ماں اپنی بیٹی کی تکلیف دہ حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ جلاد بنے اس کے شوہر نے اسے بدکار کہتے ہوئے طلاق دے دی اور ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے باکردار اور حق پر ہونے والے کو آگ نہیں چھو سکتی، اپنی چند دن کی بیٹی کو بھی اس لپٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ دہکتی آگ پر رکھ دیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہنا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل پلیٹ پر چڑھی اور اپنی چند دنوں کی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، جسے 5 سے 7 سیکنڈوں میں ہی آگ نے کمر والی ساری سائڈ سے جھلسا دیا تھا۔ ہنا نے اپنی ماں اور بیٹی کو سنبھالا، ڈسکہ کے قریب اپنے آبائی گاؤں میں موجود جھونپڑی نما گھر میں آ بسی، جبکہ راجا کیسر نے دوسری شادی ایک برٹش نیشنل لڑکی سے کر لی اور برطانیہ منتقل ہو گیا، جہاں اس نے اسٹیل مل میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ دولت کی ریل پل نے اس کے تمام عیب چھپا رکھے تھے، جبکہ برطانیہ کی آزادی نے اس سے گناہوں کی توبہ کی توفیق چھین رکھی تھی، یہاں تک کہ اسے 20 برس پہلے کیا گیا ظلم بھی بھول چکا تھا۔ وہ 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے، جبکہ دوسری طرف ہنا کی ماں ہنا کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ لاکھ کوششوں کے بعد کوئی شخص ہنا سے دوسری شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اپنا اور بیٹی کا پیٹ پالنے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر درندے نما مردوں کے اس معاشرے میں ایک اکیلی عورت کہاں رزق کما سکتی ہے، اور دوسرے تیسرے مہینے اسے اپنی عزت یا نوکری میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا اور وہ عزت بچا لیتی، نوکری چھوڑ دیتی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بیٹی کا پیٹ تو پال لیا، مگر اس کی تعلیم کا بندوبست نہ کر سکی، اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک غریب اور شریف شخص اجمل سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ دنیاوی تعلیم نہ ہونے کے باوجود ہنا کی بیٹی انتہائی خوش اخلاق، خوبصورت اور سلجھی ہوئی تھی، گھر گرہستی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر اس کی کمر پر وہ داغ موجود تھا اور جو اس کے باپ نے پارسا ثابت کرنے کے لیے اس دہکتی پلیٹ پر رکھ کر جھلسا دیا تھا، جھلس جانے کی وجہ سے پچھلی پوری سائڈ پر داغ بن گیا۔ اس داغ نے ہنا کی بیٹی کی زندگی میں ایک نیا داغ لگا دیا تھا کہ جس سے ہنا نہیں سہ پائی تھی۔ راجا کیسر برطانیہ میں ایک اسٹیل مل میں کوالٹی اینڈ کنٹرول کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ ایک دن سیمپل چیک کرنے کے بعد اسٹیل مل کے وزٹ پر نکلا تاکہ سارے مال کی حالت دیکھ سکے۔ اسی دوران اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیار ہو کر نکلے ہوئے تازہ گرم اسٹیل پر منہ کے بل جا گرا، جس سے اس کا چہرہ، پیٹ اور سامنے والا سارا حصہ جھلس گیا۔ اسٹیل مل والوں نے اسے گولڈن ہیڈ شیک کی پالیسی کے تحت فارغ کر دیا۔ علاج معالجے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا، مگر جھلس جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر لگے ہوئے داغ انتہائی بھدے معلوم ہونے لگے۔ مغربی ماحول میں پلی بڑھی اس کی سگی اولاد اس سے نالاں رہنے لگی۔ دوسری طرف انویسٹمنٹ کرنے کے نام پر اس کی بیوی نے اس کی ساری دولت ہتھیارنے کے بعد اس سے طلاق لے لی، بلکہ اسے خود کے لیے سیکورٹی رسک قرار دے کر اپنی اسپانسرشپ واپس لے لی اور اسے پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اچانک سے اولاد، بیوی، ملازمت، ملک، عیاشی اور دولت چھن جانے پر وہ بہت حد تک ذہنی مریض بن گیا تھا، اور پاکستان آ کر اس کے دل میں اپنی پہلی اولاد کی محبت جاگی تو اس نے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ان کو ڈھونڈتا ہوا جب ان تک آ پہنچا تو سامنے ان تینوں ماں بیٹوں کی قبریں موجود تھیں۔ جب اس نے گزرے ہوئے 20 سالوں کی ردات سنی تو وہ عقل سے فارغ ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ ہنا نے اپنی بیٹی کی شادی جس شخص سے کی تھی وہ ڈسکہ میں موٹر سائیکل مکینیکل تھا، اور شادی کی پہلی رات ہی اس نے اپنی بیوی کی پیٹھ پر داغ دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بیوی کے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا تھا اور اس کو پارسائی ثابت کرنے کے لیے موٹر سائیکل کا گرم
سائلنسر ہاتھ میں پکڑنے کا کہا تھا۔ باصورت دیگر طلاق دینے کی دھمکی دے دی تھی۔ ہنا نے اپنی بیٹی کی طلاق لے لی اور کہا، مجھے بیٹی پر بدچلن ہونے کا الزام قبول ہے، مگر اس گرم لوہے کو چھو کر میری بیٹی اپنی پارسائی کا ثبوت ہرگز نہیں دے گی۔ طلاق لینے کے بعد پہلی رات ہنا سوئی اور پھر کبھی نہ اٹھ سکی، جبکہ لوگوں نے ہنا کی بیٹی کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں کو بھی اسی وجہ طلاق ہوئی تھی، جبکہ آج بیٹی بھی خود کو پارسا ثابت نہیں کر سکی اور طلاق لے لی۔ ہنا کو چاہیے تھا بیٹی کی تربیت کو ٹھیک کرتی، اگر بیٹی کے ایسے ہی لچھن تھے تو اسے کیوں شریف آدمی کے سر باندھ دیا تھا۔ ان جیسی بہت ساری بات نما تیروں نے گھائل کر دیا تھا۔ ہنا کی بیٹی بھی ماں کی موت کے ہفتے بعد خودکشی کر گئی۔ راجا کیسر اپنی بیٹی کی آزمائش اور اپنے گناہ کی سزا بیٹی کو ملتی سن کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور زیادہ تر وقت قبرستان میں بیٹھا اپنی بیٹی کی قبر کو صاف کرتا رہتا اور کہتا رہتا، پارساؤں کو بھی آگ جلا دیتی ہے اور ظالم کو قدرت ضرور سزا دیتی ہے۔